یہ ہے سوڈان، افریقہ کا تیسرا بڑا دیش۔ اس کی زمین کے نیچے تو بے تحاشا سونا، تیل اور نہ جانے کون کون سی دولتیں پڑی ہوئی ہیں، مگر اس کی زمین کے اوپر رہنے والے لوگ جنگ اور بھوک سے مر رہے ہیں۔ سوڈان کی گنتی ان گنے چنے دیشوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جن کا اتہاس سب سے پرانا سمجھا جاتا ہے۔ پڑوسی دیش مصر کی طرح اتہاس میں پائے جانے والے فرعون کے ساتھ سوڈان کا گہرا ناتا ہے ہی۔ اس کے علاوہ عام میں سے بہت سارے لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی، یہاں پر مصر کی طرح بے شمار پیرامڈز بھی پائے جاتے ہیں۔ نہ صرف پائے جاتے ہیں بلکہ اگر تعداد کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ مصر سے بھی زیادہ ہیں۔ اور سوڈان دیش کے اندر تو ایک ایسا اتہاسک شہر موجود ہے جن کو لے کر لوکل لوگوں میں یہ لیجنڈ ہے کہ اس کا کنیکشن سیدھے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے، اور ان لوگوں کے مطابق آج بھی اس شہر کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے آثار موجود ہیں۔ سوڈان کے اتہاس سے جڑی ہوئی ان چیزوں پر بات ہوگی ہی، لیکن آج کے سوڈان سے جڑی ہوئی جو بیسک چیزیں ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں اس دیش کا پورا نام ریپبلک آف سوڈان ہے۔ یہ نارتھ افریقہ میں موجود ہے اور یہ ایریا کے حساب سے اتنا بڑا ہے کہ افریقہ کا تیسرا سب سے بڑا دیش ہے، جبکہ دنیا میں دیکھیں تو 15واں سب سے بڑا دیش مانا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ چیز بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ 15-16 سال پہلے تک یہ افریقہ کا سب سے بڑا دیش ہوا کرتا تھا، مگر 2011 میں اس دیش کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے اور ایک نیا دیش وجود میں آیا جس کو آج کل ہم ساؤتھ سوڈان کے نام سے جانتے ہیں۔ دنیا میں بننے والا سب سے نیا دیش، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے آخری بننے والا دیش یہی ہے۔ اس دیش کے بارڈر کے چاروں طرف آپ لوگوں کو لگ بھگ 7 دیش نظر آئیں گے، جبکہ اس کا تھوڑا سا حصہ سمندر سے بھی لگا ہوا ہے۔ بارڈر سے لگے ہوئے دیشوں کی بات کریں تو ان میں سے ایجپٹ ہے، ایریٹریا ہے، ایتھیوپیا ہے، ساؤتھ سوڈان ہے، سینٹرل افریقن ریپبلک ہے، جیڈ ہے، اور ہاں لیبیا بھی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ نمبر 5 کروڑ کے پار ہے، اور جیسا کہ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر میجورٹی مسلمانوں کی ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بھلے ہی اس کی زمین کے نیچے بہت زیادہ سونا بھرا پڑا ہو، اس کے اوپر حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ زیادہ تر لوگ غریبی میں ہی زندگی گزارتے ہیں، چاہے دیش کی ٹوٹل PDG ہو یا پھر ان لوگوں کی منتھلی انکم ہو، ہر چیز کا ہی برا حال ہے۔ یہاں تک یہاں کی کرنسی کو سوڈانی پاؤنڈ کہا جاتا ہے، اور اس کی ویلیو کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، انڈیا کے 1 روپے کے بدلے میں آپ کو لگ بھگ 6.5 سے 7 سوڈانی پاؤنڈ آسانی سے مل جائیں گے۔ اور یہاں کی زمین بھی ہری بھری ہے، لگ بھگ 60% کے قریب سوڈان کی زمین ایسی ہے کہ جہاں پر بڑھیا طریقے سے کھیتی باڑی ہو سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں کے 70 سے 80% لوگ تو ایسے ہیں جو صرف کھیتی باڑی کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ میلی، کھجور، کپاس اور گندم جیسے چیزوں کی پیداوار کرتے ہیں۔ اور اب جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ دنیا کے مشہور قاری نورین محمد صدیق ہے۔ ان کا تعلق سوڈان سے ہے، مگر ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ ان کی گنتی 21ویں سنچری کے دنیا کے سب سے بڑے قاریوں میں کی جاتی ہے۔ خاص طور سے یہ اپنی نرم اور درد بھری آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے دنیا بھر میں جانے جاتے تھے۔ اس لیے سوڈان کی راجدھانی خرطوم کی جامع مسجد کے امام رہنے والے یہ دنیا کے مشہور قاری صاحب 2020 میں ہونے والے ایک کار ایکسیڈنٹ میں دنیا سے رخصت ہو چکے، مگر یوٹیوب پر آج بھی ان کی ویڈیوز کے تھرو دنیا بھر میں ان کی قرت کو سنا جاتا ہے۔ دوستو، سوڈان دیش کے اندر اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرانا، یعنی کہ ان کو قرآن یاد کرانا کافی ٹرینڈ ہے۔ اتنا زیادہ ٹرینڈ ہے کہ یہ بھی ایزیوم کر لیا جاتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ صرف افریقہ ہی نہیں بلکہ پوری عرب دنیا، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ پوری مسلم دنیا میں سب سے زیادہ حافظ جس دیش میں پایا جاتا ہے وہ یہی دیش ہے۔ سوڈان کی کیپٹل سٹی کے بارے میں بات کریں تو اس کا نام خرطوم ہے، جو ایریا اور آبادی کے حساب سے یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ویسے تو دنیا کے کسی بھی بڑے اور اتہاسک شہر کی طرح یہ بھی ایک دریا کے قریب آباد ہے، مگر یہ جس دریا کے قریب آباد ہے وہ کوئی معمولی دریا نہیں ہے بلکہ اس کا نام دریائے نیل ہے، اور اگر انگلش میں کہیں تو یہ کہ نائل ریور، یعنی کہ دنیا کا سب سے لمبا دریا۔ مگر ہاں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل یہی خوبصورت، بڑا اور آبادی والا خرطوم شہر ویران نظر آتا ہے، ہر طرف تباہی نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ 2023 سے شروع ہونے والی سول وار ہے۔ اب اگر اتہاس پر نظر ڈالیں تو ایجپٹ مطلب کہ مصر کے جو بالکل اس کے اوپر اور اس سے ملا ہوا ہے، اور اس کا اور سوڈان کا اتہاس لگ بھگ ساتھ ہی چلتا ہے۔ سوڈان کی سب سے پرانی سیویلائزیشن کا تعلق 2025 BCE مطلب کہ آج سے لگ بھگ 4500 پرانے وقت سے بتایا جاتا ہے۔ مصر کی طرح ہی سوڈان کی بھی تہذیب دریائے نیل کے قریب پروان چڑھی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ مصر میں
میں بیٹھنے والے حکمران مطلب کہ ان کے فرعون نیچے کے سوڈان کے ایک بڑے علاقے پر راج کرتے تھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کے الٹ سوڈان میں بیٹھنے والے حکمران مصر کے ایک بڑے علاقے پر راج کیا کرتے تھے۔ سوڈان کے حکمران پش نامی ایک سلطنت سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ ان کو ہی اتہاس میں بلیک فرعون مطلب کہ کالے فرعون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسی پش نامی سلطنت کے دور میں اس کے حکمرانوں کے حکم پر وہ سارے پیرامڈز بنائے گئے جو آج سوڈان کے اندر نظر آتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ وہ سائز میں بھلے ہی مصر والوں سے چھوٹے ہوں، مطلب کہ تعداد میں ان سے بھی زیادہ ہیں، اور ان کو دیکھ کر بڑے ہی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مصر والوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی اس دور میں آرکیٹیکچر، میتھ اور اس طرح کے بہت سارے سبجیکٹ پر مہارت رکھا کرتے تھے۔ اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ سوڈان بہت پرانا اور اتہاسک دیش ہے۔ یہاں پر صرف ریت اور دریا ہی موجود نہیں، بلکہ یہ تو بہت ساری سیویلائزیشن، بہت سارے حکمرانوں اور ان کی سلطنتوں کے رازوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ آگے بڑھے تو سوڈان کے اندر سوا کے نام کی ایک اتہاسک بورڈ سٹی پائی جاتی ہے جو ظاہر ریڈ سی کے کنارے موجود ہے۔ اتہاسک طور پر دیکھیں تو یہ سواکن لمبے وقت تک عرب اور سوڈان کے بیچ میں مین بورڈ کا کام کرتا تھا، بلکہ عرب دنیا سے انٹر ہونے والوں کے لیے اس کو سوڈان کا مین دروازہ بھی مانا جاتا ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یہ بورڈ کا علاقہ بھی آس پاس کے باقی تمام علاقوں کی طرح اوٹومن ایمپائر کے کنٹرول میں آ گیا۔ اسی لیے آج بھی یہاں پر آپ لوگوں کو بہت ساری مسجدیں یا باقی عمارتیں مل جائیں گی جو کہ سلطنت عثمانیہ کے دور کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، مگر یہاں پر کچھ ایسی حد سے زیادہ پرانی باقیات پائی جاتی ہیں، کچھ ایسے پرانے اور عجیب و غریب پتھر پائے جاتے ہیں، اور کچھ ایسی عمارتوں کا ملبہ پایا جاتا ہے جن کو یہاں کے لوکل لوگوں کے دوارا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مطلب کہ ان کے دعوے کے مطابق یہ عجیب و غریب اور حد سے زیادہ پرانے پتھر جو سمندر کے بہت گہرائی سے نکالے گئے ہیں، اور نکالنے والے بھی جنات تھے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ان کو نکال کر یہاں پر اس ایریا اور اس شہر کی تعمیر کی تھی۔ تو دوستو یہ تھیں اس سوڈان دیش سے جڑی ہوئی کچھ ضروری چیزیں کہ جس سوڈان کو قدرت نے بہت مالا مال بنایا تھا، مگر اس پر جو بسنے والے انسان ہیں ان میں سے چند لوگوں نے اپنے لالچ میں اس کو برباد کر ڈالا۔ باقی اس پورے معاملے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے دوست، رشتہ دار اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔